کم اللہ کی بڑائی بولنے کا موقع ملے گا, نماز کی بات کرنے کا موقع ملے گا, تعلیم میں اس کا موقع مل جائے گا. اس لیے اہتمام سے گھر میں 6 صفات کا مذاکرہ کرنا ہے. کرو گے؟ کر لو گے؟ اور چوتھا کام ہے تشکیل. چوتھا کام ہے تشکیل. بیوی سے کہو 2 مہینے ہو گئے میں 3 دن مسجد کی جماعت کے ساتھ جا رہا ہوں, اب تیسرا مہینہ آ رہا ہے, اس میں تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا. یہ ہے تشکیل, یہ ہے تشکیل. بچوں سے کہو آج منگل کا دن ہے, مسجد میں گشت ہوتا ہے, تم سب لوگ کام پہ سے ٹائم سے آ جانا, گشت میں شامل ہونا ہے. یہ ہے تشکیل. مسجد میں تعلیم ہو رہی تھی, آپ کہاں تھے؟ بیٹھے نہیں تھے. نکل کے لاؤ گھر کی تعلیم میں. یہ تعلیم سارے مسلمانوں کے لیے ہے, تمہیں بھی تعلیم میں بیٹھنا چاہیے. تشکیل اس طرح کرو. آج آپ تشکیل کر رہے ہو, کل بیوی تشکیل کرے گی, پرسوں بچے تشکیل کریں گے. دعوت دینا سکھاؤ. خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں, عورت ہیں, ماں ہیں, 4 بیٹوں کی ماں ہے. چاروں بیٹوں کو اپنے پاس بلا کر کے سمجھایا, انہیں بتایا, دعوت دی, ذہن بنایا. ایسا ذہن بنایا ماں نے 4 جوان بیٹوں کا, اگلے دن چاروں میں سے کوئی گھر میں واپس نہیں آیا, سب کو رستہ شہید ہو گئے چاروں. اسے کہتے ہیں تشکیل کرنا. ایک ماں تشکیل کر رہی ہے جوان بیٹوں کی, ایک بیوی تشکیل کر رہی ہے اپنے شوہر کی, ایک بہن کی تشکیل پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کی تشکیل پر, ماں کی تشکیل پر 4 بیٹے جوان. یہ تھا صحابہ کے گھروں کا ماحول تشکیل کا. اس طرح ہم اپنے گھروں میں روزانہ 6 صفات کے مذاکرے کے بعد تشکیل کریں گے. کرو گے؟ ہاں. اور آخری کام ہے مشورہ. اگلے دن کا مشورہ. اگلے دن کا مشورہ کرو سب سے بیٹھ کر. تعلیم کون کرے گا, کتاب کون پڑھے گا, اور 6 صفات کا مذاکرہ کون کرے گا, قرآن کہتے کون رہے گا. ان 3 باتوں کا مشورہ. یہ ہے گھر کی تعلیم. بھائی دوستوں, ایک عمل روزانہ کا جو مسجد کا ہے وہ ہے مسجد کو آباد کرنے کے لیے وقت دینا. 3 کام ہو گئے, ایک مشورہ, ایک تعلیم. تیسرا کام ہے مسجد کو آباد کرنے کے لیے وقت دینا. ہم اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے اپنا وقت, فارغ وقت دیں. مسجدوں میں کون سا وقت دیں؟ گھر کا وقت گھر میں دو, کاروبار کا وقت کاروبار میں دو. دونوں سے جو وقت بچ گیا اسے مسجد میں دیں. ہر مسلمان کے پاس فارغ وقت ہے, چاہے وہ مسجد کو دے یا نہ دے, وہ الگ بات ہے. ہر مسلمان کے پاس وقت فارغ ہے, مسجد کو دے یا نہ دے وہ الگ بات ہے, لیکن فارغ وقت ہر مسلمان کے پاس. 24 گھنٹے آدمی دکان میں نہیں بیٹھتا, 24 گھنٹے گھر میں نہیں سوتا, بلکہ ان کے پاس 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے دکان پہ بیٹھا, 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے گھر میں رہا, پھر بھی 8 گھنٹے بچتے ہیں. یہ 8 گھنٹے عام طور پر ہر مسلمان کے پاس ہوتے ہیں, لیکن مسجد میں نہیں لگاتے. کیوں نہیں دے رہے مسجد میں؟ اس لیے کہ مسجد میں دینے کی عادت نہیں ہے. چائے کی دکان پر بیٹھ جائیں گے, ہوٹلوں پر بیٹھ جائیں گے, سڑکوں پر بیٹھ جائیں گے, دوستوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, فارغ وقت وہاں گزاریں گے, مسجد میں نہیں. روزانہ کی جو محنت ہے, مسجد کی جماعت روزانہ مسجد میں جڑ کر محلے کے اندر یہ محنت کرے گی, ایک مسلمان کے پاس جا کر خوشامد کر کے اس کو مسجد کے ماحول میں لائے گی. مسجد کے ماحول میں لا کر اور اس مسلمان کو تعلیم میں جوڑنا, وضو کرانا, نماز پڑھانا, تعلیم میں جوڑنا, اور پھر اس کو لے کر بیٹھنا, اس کی تشکیل کرنا, اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار کرنا, اپنے مقام پر وقت دینے کے لیے تیار کرنا. اس طرح محلے کے ایک مسلمان سے ملاقات کرنا اور اسے مسجد کے ماحول میں لانا. یہ کام ہے روزانہ مسجد کی جماعت. یہ مسجد کی جماعت روزانہ یہ عمل مسجد میں کرے گی. اس کے ذریعے سے محلے میں جو مسلمان ہے, عام سے عام مسلمان, مسجد کو وقت دینے والا بنے گا. کر لو گے؟ اس کے لیے 8 گھنٹے فارغ کرنا. کتنے گھنٹے؟ 8 گھنٹے فارغ کرنا. حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مسلمان اپنے گھر میں وقت دینے سے نہیں بگڑتا, مسلمان کاروبار کرنے سے نہیں بگڑتا. فرماتے تھے
مسلمان بگڑ رہا ہے گھر کاروبار کے علاوہ کا جو وقت ہے اس کے غلط استعمال سے، اس کے غلط استعمال۔ ایک ایک مسلمان کی خوشامد کر کے اس کے بعد جو اس کا فارغ وقت ہے اسے غلط استعمال مت ہونے دو، اس کا وقت مسجد کے ماحول میں استعمال کرو۔ مسجد کے ماحول میں اس کے اندر نور آئے گا، مسجد کے ماحول میں تربیت ہوگی، مسجد کے ماحول میں سیکھے گا، مسجد کے ماحول سے باہر والوں کو جا کر خوشامد کر کے مسجد کے ماحول میں لانے والا بنے گا، تعلیم میں بیٹھے گا، دعوت دینے میں استعمال ہوگا، دوسروں کے استقبال میں استعمال ہوگا، باہر جا کر لوگوں کو لانے میں استعمال ہوگا۔ جس نے مسجد کے لیے وقت فارغ کر دیا وہ دین کے کام میں لگے گا اور دین کے کام میں جڑے گا، اس سے استعمال ہوگا انشاءاللہ۔ اس طرح مسجد میں وقت دے کر روزانہ اپنا دوسرے لوگوں کا وقت کی وصول کرنا اور مسجد کو آباد کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مسجد والا بنایا تھا، با اعتبار دعوت کے، با اعتبار عبادت کے، با اعتبار اپنی حاجت اور ضرورت کی۔ مدینے میں مسجد نبوی ہے، ایک صحابی مسجد میں آ کر بیٹھ گئے، آپ نے ارشاد فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ میں قرض دار ہو گیا ہوں۔ قرض سے پریشان ہوئے تو کہاں ہے؟ مسجد میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ یہ حدیث میں دعا ہے، پوری دعا حدیث میں لکھی ہوئی ہے، آپ نے یہ دعا تعریف فرمائی اور اس دعا کا یہ اثر ہے کہ پہاڑ کے برابر بھی کسی میں قرضہ ہوگا وہ اس دعا کا اہتمام کر لے گا، صبح شام قرضہ ادا ہو جائے۔ اللہ پاک نے ہمیں آپ کو اسباب کے بدلے میں اعمال دیے، اسباب کے بدلے میں اعمال دیے ہیں۔ جو لوگ دوسرے اپنے کام اسباب سے بنا رہے ہیں وہ کام مسلمان کے عمل